یسریٰ کی والدہ کو ہوش آ چکا تھا۔ ذکی کو یسریٰ کا انتظار تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ذکی پوری رات کا جاگا ہوا تھا، اس لیے یسریٰ کی والدہ سے مل کے وہ خود گھر واپس چلا گیا۔ شام کو جب وہ سو کے اٹھا تو یہ خبر سننے کو ملی کہ کل اس کا سجیلا سے نکاح ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا، ابھی تک یسریٰ سے رابطہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کئی بار اسے کال کر چکا تھا لیکن وہ اس کا فون ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ شام کو اس کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپے ریسیو ہونے کا میسج بینک کی طرف سے آیا۔ ساتھ ہی ایک چھوٹا سا میسج یسریٰ نے بھیجا کہ وہ اس کے ڈرامے میں کام نہیں کر سکتی، اس لیے اس کی ایڈوانس رقم واپس کر رہی ہے۔ ذکی جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ اس نے یسریٰ کو پھر سے کال کی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وہ کیوں ذکی کے ساتھ ایسا رویہ کر رہی تھی؟ لیکن اس بار بھی فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ وہ پریشان ہو کے رہ گیا تھا۔ شام کو جب وہ دوبارہ ہاسپٹل گیا تو یسریٰ اپنی والدہ کے ساتھ موجود تھی۔ اس کی والدہ بیٹھی ہوئی تھیں، پورا سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ یسریٰ نے ذکی کو دیکھ کے نظریں بدل لیں۔ ذکی اس کی والدہ کے پاس بیٹھ گیا، کچھ دیر باتیں کرتا رہا، پھر وہ دوائیوں کے زیر اثر تھیں اس لیے آنکھیں بند کرنے لگی۔ امی کو آرام کی ضرورت ہے سر، یہ پہلا جملہ تھا جو اب تک یسریٰ نے اس سے کہا تھا۔ ذکی اٹھ کے یسریٰ کے پاس آ گیا۔ یسریٰ کی والدہ سو چکی تھی۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں یسریٰ۔ کتنے سوال تھے ذکی کے ذہن میں، لیکن وہ کترا رہی تھی۔ وہ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے آپ کے سوالوں کا، میں پھر کبھی جواب دے دوں گی۔ وہ گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور یسریٰ کی بہن اندر داخل ہوئی۔ یسریٰ اس کے پاس چلی گئی۔ تم امی کا خیال رکھو، مجھے کہیں کام سے جانا ہے۔ یسریٰ یہ کہہ کے اپنا بیگ اٹھا کے باہر نکل گئی۔ ذکی اس کے پیچھے باہر آیا، تیز قدم چلتا اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کل سے 1000 دفعہ کال کی ہے میں نے تمہیں، کسی کا بھی تم نے جواب نہیں دیا، کیوں؟ اس بار ذکی کا لہجہ سخت تھا۔ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ تمہاری خاطر نہ جانے کس کس عذاب کو گلے لگانے کو تیار ہو کے پیسے لے کے یہاں پہنچا تھا، لیکن تم غائب تھیں۔ کہاں گئی تھیں؟ پیسے کہاں سے آئے پاس؟ مجھے 2 لاکھ واپس کیوں بھیجے ہیں؟ ذکی کی بات سن کے وہ بس ایک ہی پل اس کی نظروں میں دیکھ پائی، پھر نظریں بدل گئی۔ میرے پاس پیسوں کا انتظام ہو چکا تھا اور میں آپ سے کہہ چکی تھی کہ میں سب مینج کر لوں گی، اور میں اب آپ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتی۔ یسریٰ ابھی بات کر ہی رہی تھی جب اسد وہاں پہنچ گیا۔ یسریٰ کو ذکی کے پاس کھڑے دیکھ کے اس کے پاس آ گیا۔ چلو جانے من، کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ اسد کی بے باکی پہ جہاں یسریٰ گھبرائی تھی وہیں ذکی کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کسی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں، اور یسریٰ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ ذکی نے اسد کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ باپ لگتے ہو تم اس کے؟ اسد نے تن کے پوچھا۔ یسریٰ نے اسد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسد پلیز چھوڑیں آپ اس بات کو، چلیں یہاں سے۔ یسریٰ نے اسد کو ذکی سے پیچھے کیا تھا۔ ذکی تو یسریٰ کو دیکھ کے حیرت میں غوطہ زن ہوا تھا کہ وہ اسد کی بدتمیزی پہ بھڑکنے کے بجائے اس کے ساتھ جانے کو تیار تھی، جبکہ وہ جانتی ہے کہ وہ کیسا ہے۔ یسریٰ تم اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی۔ ذکی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ اس بار یسریٰ نے اس سے پوچھا تھا۔ یہ میری زندگی ہے مسٹر ذکی، میں جس کے ساتھ چاہے آؤں جاؤں، جو چاہے کروں۔ میں نے آپ کو ایسا کوئی اختیار تو نہیں دیا۔ ذکی کو اپنے کانوں پہ یقین کرنا مشکل تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو یسریٰ؟ وہ حیرت اور بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ جی ہاں، میں کہہ رہی ہوں، آپ کے ساتھ ایک ڈرامہ کیا کر لیا، آپ تو مجھ پہ حق دکھانے لگے۔ دیکھیں سر، میں آپ سے سارے کانٹیکٹ ختم کر چکی ہوں، آپ کے پیسے واپس کر چکی ہوں۔ براہ کرم اب آپ اپنے راستے پہ جائیں اور مجھے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یسریٰ کا بدلا رویہ ذکی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسد کے ساتھ کہیں جاتی، اس نے اسے بازو سے پکڑا، اپنے مقابل کھڑا کر کے اس کی آنکھوں میں غصے سے جھانک کے بولا، تمہاری خاطر میں سجیلا سے نکاح کرنے جا رہا ہوں تاکہ تمہیں کسی کتے اور بھیڑیے سے بچا سکوں، اور تم؟
وہ غصے سے غرا کے ایک نظر اسد پہ ڈالتے ہوئے یسریٰ کو یہ سمجھانے لگا کہ وہ کس قسم کے شخص کے ساتھ جا رہی ہے، لیکن وہ بھی بے بس تھی کیونکہ ذکی اب بہت دیر کر چکا تھا۔ اپنا اچھا برا میں خود دیکھ سکتی ہوں، چھوڑیں مجھے۔ بڑے ضبط سے وہ گزر رہی تھی۔ اگر اپنا اچھا برا سمجھتی تو اس کمینے کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی۔ ذکی اب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں اسے بے بسی سی نظر آ رہی تھی۔ کتنے پیسے دیے اس نے تمہیں؟ میں واپس کر دیتا ہوں، لیکن تم اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی۔ ذکی سمجھ گیا تھا کہ وہ مجبور ہے۔ میرا بازو چھوڑیں سر، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ مجھے آپ کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ ذکی نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ تم خود کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہو یسریٰ، مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ دوبارہ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ یہ کہہ کے وہ اسد کے ساتھ چلی گئی۔ ذکی اسے تعصب سے دیکھتا رہ گیا۔ سجیلا دلہن کا جوڑا خرید رہی تھی، اپنے نکاح کی تیاری کر رہی تھی۔ اگلے روز میڈیا کے چند رپورٹرز اور بہت سارے مہمان جمع تھے۔ اشتیاق صاحب اور حدیقہ بیگم بھی تیار ہو چکے تھے۔ ذکی کا کمرہ بند تھا۔ حدیقہ بلاؤ اسے، کتنی دیر ہے اسے؟ اشتیاق صاحب گھڑی دیکھتے ہوئے بولے۔ حدیقہ بیگم اوپر ذکی کے کمرے کے پاس آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ دروازہ بہت بجایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ حدیقہ بیگم نے گھبرا کے دروازے کا نوب گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ کمرہ خالی تھا، واش روم بھی خالی تھا۔ سامنے بیڈ پہ پیسے رکھے تھے جو اشتیاق صاحب نے 10 منٹ لیٹ دیے تھے اور بہت سے لوگوں کی زندگی کو بربادی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا تھا۔ ساتھ میں ایک رکا بھی رکھا تھا۔ حدیقہ بیگم نے وہ رکا پکڑ کے پڑھا۔ بابا کے پیسوں کی اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا انتظار مت کیجیے گا۔ میری طرف سے سجیلا کو کل بھی انکار تھا، آج بھی انکار ہے۔ حدیقہ بیگم تو وہ پڑھ کے دل پکڑ کے بیٹھ گئیں کہ اب نہ جانے اشتیاق صاحب کا کیا رد عمل ہوگا۔ کچھ دیر بعد اشتیاق صاحب بھی اوپر آ گئے۔ حدیقہ بیگم کی اڑی ہوئی رنگت اور ہاتھ میں پکڑا کاغذ اور بیڈ پہ بکھری ہوئی رقم دیکھ کر جو پہلا خیال انہیں آیا وہ یہی تھا کہ ذکی جا چکا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے، حدیقہ بیگم کے ہاتھ سے رکا چھین کے پڑھا اور غصے سے نچوڑ کے پھینک دیا۔ الو کا پٹھا مر جائے گا کسی دن میرے ہاتھوں، میری عزت کا جنازہ نکال کے نہ جانے کہاں دفع ہو گیا، وہ غصے سے پھنکارے تھے۔ دوسری جانب سجیلا دلہن بنی اترائی اترائی بیٹھی تھی۔ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے، لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ ذکی نہ جانے کہاں جا چکا ہے تو وہ دنگ سی رہ گئی۔ یہ خبر کسی آگ کی طرح سے میڈیا میں پھیلی کہ مشہور ہیروئن کے نکاح کے وقت دلہا بھاگ گیا۔ ایسی چٹخارے دار خبریں تو میڈیا کی کمائی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ میڈیا کے ہزاروں سوال تھے جن کا جواب نہ سجیلا کے پاس تھا اور نہ ہی اشتیاق صاحب کے پاس۔ اسد یسریٰ کو ایک مشہور بیوٹیشین کے پاس لے کر گیا تھا۔ اس کا ہیئر اسٹائل چینج کروایا، ایک ماڈرن لک اسے دیا گیا۔ اس کے بعد اسے اسٹوڈیو لے گیا۔ جو لباس اسے پہننے کے لیے دیا گیا تھا وہ یسریٰ کو دیکھ کے شرم آ رہی تھی۔ اسد منہ میں سگریٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا جو اپنی بے بسی کی آخری حد پہ تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ پہن کے آؤ۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، یسریٰ نے انکار کر دیا۔ وہ ایک واہیات قسم کا لباس تھا۔ یسریٰ شاید تم بھول رہی ہو کہ تم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ سگریٹ کو 2 انگلیوں میں لے کے دھواں اسد نے اس کے منہ پہ پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے یاد ہے، لیکن بات ایکٹنگ کی ہوئی تھی۔ ایسا لباس دیکھ کے بھی شرم سی آ رہی ہے، میں نہیں پہن سکتی۔ یسریٰ بے بسی سے اسے دیکھ کے بول رہی تھی۔ جس دنیا میں تم قدم رکھ چکی ہو نا میری جان، وہاں شرم کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، اور تمہارے کرم تو مجھے پورے آب و تاب سے جگانے ہیں، تمہاری شرم ہی تو ختم کرنی ہے۔ ناؤ کم آن،
خود سے پہن لو ورنہ یہ کام بہت سے مرد بھی یہاں کرنے کے لیے موجود ہیں۔ یہ سن کے یسریٰ کا رنگ اڑا تھا۔ اپنی بے بسی پہ اب اسے ہر لمحے آنسو بہانے تھے۔ وہ وہی ڈریس لے کر چلی گئی۔ اسد کیمرہ مین اور میک اپ مین کو انسٹرکشن دینے لگا کہ انہیں کیا کیا کرنا ہے۔ یسریٰ کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ کہاں وہ دوپٹہ اتار کے بھی کوئی سین کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتی تھی، اور کہاں اب آدھا ادھورا لباس پہننا پڑ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو شوقیہ اس لائن کو جوائن کرنے کے لیے اپنے گھر تک سے بھاگنے میں آر نہیں سمجھتی، کیسے ایک عزت کی زندگی کو بنا کسی مجبوری کے چھوڑ کے اس بے حیائی کے راستے کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ کاش کہ اس کی حقیقت کو وہ سمجھ سکتی تو اندازہ ہوتا کہ گھر کی چار دیواری عورت کے لیے بہترین پناہ گاہ ہے۔ چند دن کی شہرت عزت کی کیسے دھجیاں بکھیر کے رکھ دیتی ہے۔ یسریٰ جب باہر آئی تو اسد کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مرد اس اسٹوڈیو میں موجود تھے سب کی بے باک نظریں یسریٰ پر ہی تھیں۔ یسریٰ خود میں سمٹنے لگی۔ اسد اس کے پاس آ گیا۔ واو واٹ اے بیوٹی، بہت خوبصورت ہو تم۔ جانتی ہو جب میں نے تمہیں پہلی بار ڈرامہ کرتے دیکھا تھا تو تمہارا حسن دیکھتے میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ تم سادہ لباس میں بھی حسین لگ رہی تھی، اور اس میں تو غضب ڈھا رہی ہو۔ مجھے اس دن کا بےتابی سے انتظار ہے جب تمہاری فلم سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ اسد کی غلیظ آنکھیں اس وقت یسریٰ کو دیکھ کے چمک رہی تھیں۔ یسریٰ نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ فلم؟ لیکن میری آپ سے ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے فلم نہیں کرنی، میں صرف ڈرامہ کرنا چاہتی ہوں۔ یسریٰ کے تو فلم کا نام سن کے ہی ہوش اڑنے لگے تھے۔ ڈرامے میں تو ایک حد تک ہی رومانس دکھایا جا سکتا تھا، لیکن فلم کی دنیا تو اور ہی الگ ہی تھی۔ ڈانس، گلیمر، لباس، بےہودگی حد سے زیادہ تھی۔ یسریٰ کی بات پہ اسد ہنسنے لگا، پھر اپنا چہرہ یسریٰ کے چہرے کے قریب لا کے بولا، بیبی 1 سال کا کانٹریکٹ تم نے سائن کیا ہے۔ تم وہ سب کرنے پہ پابند ہو جو میں چاہوں گا، اور بدلے میں تمہیں کروڑوں میں تول دوں گا۔ تمہاری غربت، بے بسی، مجبوریاں، ان سب کو شرافت اور شرم کے پرانے کپڑے میں لپیٹ کے جتنا دور پھینک سکتی ہو پھینک دو۔ یسریٰ اتنی ہی جلدی دولت تمہارے قدم چومے گی۔ دیکھو تو 1 سال میں تمہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہوں۔ یسریٰ چپ تھی۔ اپنی والدہ کی باتیں یاد آنے لگیں جو وہ بچپن سے اپنی بیٹیوں کے کچے ذہنوں میں ڈالتی تھیں۔ کہتی تھیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا نصف ایمان ہے۔ جب تجھ میں حیا نہیں تو پھر جو تیرا دل چاہے کر۔ عورت پوشیدہ چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تانک جھانک میں لگا رہتا ہے۔ حیا ایک وصف اور ایمان کا جزو ہے۔ دونوں خیر کے دائی اور شر سے انسان کو دور کرتے ہیں۔ ایمان اطاعت الہی کرنے اور گناہ میں ملوث ہونے سے روکتا ہے، جبکہ حیا انسان کو برے کام نہ کرنے پہ ابھارتی ہے اور اہل حق کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے فحش و بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس لیے صالح عورت کو حجاب کی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں، مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادر کے گھونگھٹ ڈال لیا کریں۔ اس تدبیر سے توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 95۔ یسریٰ نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے سوچا، لیکن ایک ایسی مجبور لڑکی کیا کرے جس کے گھر میں کوئی مرد اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو، اس کی کفالت کرنے والا نہ ہو، جسے خود اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کے لیے باہر نکلنا پڑے۔ وہ شاید میری ہی طرح حالات کے ہاتھوں پس جاتی ہیں۔ خلفائے راشدین کا دور تو تھا نہیں کہ جب یتیم بچیوں کی بکریوں کو سنبھالنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، ان کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے تھے، ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتے اور کہتے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں جواب دہ ہوں۔ اس وقت یتیم بچیوں کی کفالت کی جاتی تھی، ان کی عزت کی حفاظت کی جاتی تھی۔ اسلام ہمیں پاکیزگی اور ہمدردی کا حکم دیتا ہے، لیکن آج ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے
ایسی کسی یتیم بچی کی کفالت کوئی نہیں کرتا، بلکہ یہاں کے حکمرانوں کے سامنے عورتیں گھر کی مجبوریوں کی خاطر ان کے بستر گرم کرنے پہ بھی مجبور ہیں۔ کیا انہیں کبھی جواب نہیں دینا پڑے گا؟ اگر میری کم تعلیم پہ مجھے اتنے ہی پیسوں کی نوکری مل جاتی جو میری ضرورتوں کے لیے کافی ہوتی تو میں یہ راستہ ہرگز نہیں اپناتی، لیکن یہاں گناہ کی چمک دھمک بہت زیادہ ہے، اسے پیسے سے لپیٹ کے پیش کیا جاتا ہے، اور ہم جیسی حالات سے مجبور لڑکیاں اپنی دوسری بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنے کی خاطر نہ جانے کب تک اپنی عزتوں کے سودے کرتی رہیں گی۔ کاش کہ اس میڈیا کی دنیا میں صرف پرفارمنس پہ توجہ دی جاتی، اچھے اور معیاری ڈرامے اور فلمیں دکھائے جاتے ہیں، گلیمر اور آئٹم سانگز پہ محنت کرنے کے بجائے اپنے مذہب اور ثقافت کو نمایاں کر کے دکھایا جاتا، سروں پہ دوپٹے اور پورا لباس پہن کے اس شعبے کو آگے بڑھا کر یہ دکھایا جاتا کہ ہم پردے میں بھی آگے بڑھنا جانتے ہیں، ہمارا ٹیلنٹ آدھے ادھورے لباس کا محتاج نہیں ہے، بے حیائی کا محتاج نہیں ہے، تو شاید بہت سی برائیاں جنم نہ لیتی، لیکن ہم تو اپنے ہمسائے ملک سے مقابلہ کرنے کے چکر میں اپنی اصل کو بھی بھلا بیٹھے۔ لیکن افسوس کے علاوہ کیا رہ گیا؟ کئی آنسو یسریٰ کی آنکھوں سے گرے تھے۔ راشد، میک اپ کرو اس کا۔ اسد کی آواز پہ یسریٰ کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ مہرالنساء کی نظر ایک کالے رنگ کی ڈائری پہ پڑی تھی۔ اس نے کتابوں کے بیچ میں سے وہ ڈائری نکالی۔ پہلے صفحے پہ شرمینہ کی تصویر لگی تھی، مسکراتا ہوا معصوم سا چہرہ، اور اس کے اگلے صفحے پہ مہرالنساء کی وہ تصویر تھی جو اس نے رسالے میں چھپوائی تھی۔ نیچے ایک تحریر لکھی تھی، کچھ لوگ ہمارے لیے متاع جان ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کے بہت قریب۔ مہرو جی بھی میرے لیے ایسی ہی ہیں، میں ان کی تحریروں کو پڑھتی نہیں ہوں، محسوس کرتی ہوں۔ وہ آنسو لکھتی ہیں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ مسکراہٹ لکھتی ہیں، میرے چہرے پہ مسکان آ جاتی ہے۔ ان کے ناول کی ہیروئن میں مجھے پڑھتے ہوئے اپنا عکس دکھنے لگتا ہے۔ میں ان کے لفظوں کو صرف پڑھتی نہیں ہوں، محسوس کرتی ہوں۔ کاش کہ کبھی میں انہیں دیکھ سکوں۔ مہرو آگے صفحے پلٹتی رہی۔ اس کی ڈائری میں مہرالنساء کے ساتھ گزرے ہر لمحے کی باتیں لکھی تھیں، جو بھی ان کے بیچ ہوتی تھیں۔ شرمینہ کی مہرو کے لیے اس کی محبت، اس کے جذبات، مہرالنساء کے لیے شاید عشق کا درجہ رکھتے تھے۔ وہ اس کا احترام بھی بہت کرتی تھی۔ پوری ڈائری میں بس مہرو کی باتیں ہی لکھی ہوئی تھیں۔ پہلے پہل حازم کی بات بھی اس نے کہیں لکھی تھی کہ وہ اسے اگر بہت اچھا نہیں لگتا تو برا بھی ہرگز نہیں لگتا، بس وہ اس سے گھبراتی تھی۔ لیکن جب سے اس نے مہرالنساء سے دوستی کی تھی، اس کے حازم کے لیے خیالات بدلنے لگے تھے۔ اب وہ حازم سے ڈرنے لگی تھی، گھبرانے لگی، خوف کھانے لگی تھی۔ ایک صفحہ اس نے پڑھا تو ہوش ہی اڑ کے رہ گئے تھے۔ حازم کیوں واپس آئے ہیں؟ مجھے انہیں دیکھ کے ہی ڈر لگنے لگا ہے۔ میں اپنے کمرے میں بند رہنے لگی ہوں۔ ان کی آنکھیں مجھے احتشام جیسی لگنے لگی ہیں۔ مہرو جی ٹھیک ہی کہتی ہیں، حازم میں اور احتشام میں کوئی فرق نہیں۔ اب یہ میرے ساتھ بھی غیر انسانی سلوک کریں گے۔ مجھے شادی کے نام سے بھی خوف آنے لگا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں اتنی صابر ہرگز نہیں ہوں کہ سب کچھ برداشت کر سکوں، جیسے شادی کے نام پہ لڑکیاں سہتی ہیں۔ میں حازم کا وہ روپ ہرگز نہیں دیکھ سکتی جو شرمینہ نے احتشام کا دیکھا تھا۔ مجھے نفرت ہے اس رشتے سے جو عورت کے لیے اذیت کا سامان بنے۔ مجھے شادی سے ڈر لگنے لگا ہے، چاہے حازم ہو چاہے کوئی اور۔ مجھے کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا۔ مہرو جی نے کہا تھا کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، احتشام جیسے۔ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ حازم کیوں شادی کی جلدی مچا رہے ہیں، جبکہ میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے وہ نہیں پسند، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، کسی سے بھی نہیں کرنی۔ پھر وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس وقت میں بہت پریشان ہوں۔ میں مہرو جی سے بات کر رہی تھی کہ حازم نے مجھ سے فون چھین لیا۔ میں نے فون ان سے لے کے توڑ دیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں کیسے مہرو جی سے بات کروں؟ کیسے انہیں بتاؤں کہ میں کس حال میں ہوں؟ 2 دن سے کمرے میں بند ہوں۔ کل ہم گاؤں چلے جائیں گے، وہاں میری شادی حازم سے کر دی جائے گی۔ وہ اس وقت بہت غصے میں ہے،
مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا کرے گا، مجھے تھپڑ تو ضرور مارے گا، میرے بالوں کو نوچے گا۔ اس تحریر کے بعد آگے کی سطروں پہ سیاہی کچھ پھیلی ہوئی تھی، شاید شرمینہ کے آنسوؤں سے پھیل گئی تھی۔ وہ رو رو کے یہ سب لکھ رہی تھی۔ مہرو نے ڈائری بند کر دی۔ اس وقت اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اپنا آپ شرمینہ کا مجرم لگ رہا تھا۔ اس نے نازک کچے ذہن پہ جو چھاپ اس کی کہانیوں اور اس کی باتوں نے لگائی تھی وہ اسی کو سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ شادی کے رشتے کو جن لفظوں اور جس طریقے سے وہ بیان کرتی تھی، صرف اپنی شہرت کی خاطر، اپنی واہ واہ سننے کے لیے، وہ کیسے کسی کی زندگی کا بربادی کا سبب بنتے ہیں، یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ اسی نہج پہ سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے حازم غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہرالنساء نے ڈائری ایک طرف رکھ دی۔ وہ غصے سے اندر داخل ہوا۔ یہاں کس کی اجازت سے آئی ہو؟ حازم اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ وہ اس کے سامنے پھر سے ملتجی ہو کے بولی، حازم مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ بھی کیا انجانے میں کیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شرمینہ اتنی حساس ہوگی کہ میری باتوں کو اس انداز سے لے گی۔ خدارا مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو کبھی بھی۔ مہرالنساء کی ابھی یہیں تک بات پہنچی تھی کہ حازم نے اس کے جبڑوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ تمہارے لیے تو سب کچھ کھیل تھا مہرالنساء۔ جس غلطی کے احساس پہ اب تم آنسو بہا رہی ہو وہ صرف اس لیے کہ تم نے بس ایک رات اس اذیت کو سہا ہے جو تم اپنی تحریروں کی ہر ایپیسوڈ پہ لکھتی آ رہی تھی۔ تمہارے گناہوں کی فہرست بہت بڑی ہے، چلو میرے ساتھ۔ حازم نے اس کا چہرہ چھوڑ کے اسے بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹنے کے انداز سے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ مہرالنساء خوفزدہ سی ہو گئی۔ دیکھو مجھے معاف کر دو، مجھے یہاں سے جانے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ اسے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی لیکن وہ اسے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ ذکی کراچی واپس لوٹ آیا تھا۔ اپنے دادا کے آفس میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اپنے موبائل سے سم نکال کے پھینک چکا تھا۔ یسریٰ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ وہ ایک شریف اور غریب لڑکی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی کام کرتی تاکہ دوسرے ڈائریکٹرز کی ہوس کا نوالہ بننے سے بچ جاتی۔ لیکن اسد کے ساتھ اس کا جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کی والدہ کے آپریشن کے پیسے اسد نے بھرے تھے اور بدلے میں وہ اس کا کیا کچھ چھین چکا تھا، اس کا اندازہ لگانا ذکی کے لیے مشکل ہرگز نہیں تھا۔ اپنے والد کی ہٹ دھرمی پہ وہ چاہ کے بھی اس مظلوم لڑکی کی وقت پہ مدد نہیں کر پایا تھا۔ اس کے والد اس کی سوچ سے زیادہ چالاک نکلے تھے۔ ہر چیز ان کے نام پہ تھی، گھر، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس، سب کچھ اپنے قبضے میں کر رکھا تھا تاکہ اسے کسی کٹ پتلی کی طرح سے استعمال کر سکے۔ پیسہ اگر خواہش نہ بھی ہو تو ضرورت تو ضرور ہے۔ ذکی سوچ چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اسے اب پیسہ کمانا تھا، اپنا اکاؤنٹ بھرنا تھا، جو اپنے والد کے ساتھ رہ کے ممکن نہیں تھا۔ اس لیے کراچی کے ایک مشہور ڈائریکٹر کے سامنے وہ اگلے ہی روز جا کے بیٹھ گیا۔ امتیاز صاحب بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ابھی بھی ذکی کی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے باپ کو کون نہیں جانتا ذکی؟ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ڈرامہ انڈسٹری میں اور تمہارا باپ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہیں، اور تمہارا باپ مجھے 2 سال سے شکست دے رہا ہے۔ میں تو اس ایکسٹرا کو منہ بھی نہیں لگاتا جو تمہارے باپ کے ڈرامے میں کام کر لے، کیونکہ تمہارا باپ چال بازیوں سے باز نہیں آتا۔ جو اداکار اس کے ڈرامے ہٹ کرتے ہیں وہ مجھے پرفارمنس تو ہرگز بھی نہیں دیتے، اور بعد میں یہ بات کھلتی ہے کہ تمہارے باپ کے کہنے پہ وہ ایسا کرتے ہیں، اور تم تو اسی کی سگی اولاد ہو۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم مجھے فائدہ پہنچا کے اپنے باپ کو شکست دو گے؟ منہ میں سگار ڈالے وہ تیوری چڑھائے ذکی سے کہہ رہے تھے، مجھے بھی اپنے باپ سے بدلہ ہی لینا ہے۔ آپ کو یقین دلانے کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں بنا ایڈوانس لیے آپ کے ساتھ کام کروں گا۔ جب آپ کا ڈرامہ ہٹ لسٹ میں آ جائے تو میرے باپ کی جگہ آپ اسٹیج پہ جا کے ایوارڈ لیں، تو پھر جو میرا معاوضہ ہے وہ مجھے دے دیجیے گا۔ ذکی کی بات پہ وہ کچھ دیر سوچنے لگے۔ 2 ڈرامے اس نے اپنے والد کے ساتھ بنائے تھے اور وہ دونوں ہٹ ہوئے تھے، جو اس کے ٹیلنٹ کا منہ کھولتا ثبوت تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے،
اگر اس بار تمہارے باپ کے بجائے میں نے بیسٹ ڈائریکٹر کا ایوارڈ لیا تو میں تمہیں خوش کر دوں گا. تمہاری توقع سے زیادہ پیسہ تمہاری جیب میں ہوگا. ذکی کے سامنے بھی 1 سال کا کانٹریکٹ رکھا گیا تھا، جس پہ سائن کرنے سے پہلے ایک پل کے لیے بھی ذکی نے کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچا تھا. اصل جنگ تو اسے اپنے والد سے کرنی تھی، جن کی وجہ سے وہ یسریٰ کے سامنے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا. یسریٰ نے لفظوں سے اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں دکھتی اذیت اور بے بسی ذکی کو بہت کچھ کہہ گئی تھی کہ ذکی، تمہارے اپنے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ تم میری مدد کر سکو. تم اپنے باپ کے غلام ہو، پھر مجھ پہ حق کس بات کا جتا رہے ہو؟ میں تو پہلے ہی حالات کی چکی میں پس رہی تھی. تمہارا انتظار میری ماں کی جان لے لیتا، اس لیے مجھے تو کچھ کرنا ہی تھا. ایک پھانس تھی جو ذکی کے دل پہ جا کے چبھی تھی. اب اسے اپنے آپ کو منوانا تھا، اپنے باپ کو یہ بتانا تھا کہ وہ 1 سال میں ان کے بغیر کیا کچھ کر سکتا ہے. ایک نیا عزم لیے وہ وہاں سے اٹھا تھا. 3 ماہ گزر چکے تھے. یسریٰ آئینے کے سامنے کھڑی تھی. کہیں سے بھی وہ 3 ماہ پہلے والی یسریٰ نہیں لگ رہی تھی. وہ اس وقت اپنے لباس اور انداز سے ماڈل لگ رہی تھی. 1 ہفتے بعد اس کی فلم کی شوٹ شروع تھی، اس لیے آج اسے اپنے ساتھی اداکار کے ساتھ ملاقات کرنی تھی، جو اس کے ساتھ ہیرو کا کردار ادا کرنے جا رہا تھا. اسد کا کہنا تھا کہ وہ 1-2 فلمیں کر چکا ہے اور کئی ڈرامے اس کے ہٹ ہو چکے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اس نام سے وہ ابھی تک اسے جان نہیں پائی تھی. کچھ اسے ان باتوں سے غرض بھی نہیں تھا. 1 ماہ پہلے ہی اس نے اپنی والدہ کو جب اپنی مجبوری بتائی تو وہ رونے لگی تھیں. یہ تم نے کیا کیا یسریٰ؟ کیوں کیا بیٹا؟ اس کی والدہ رونے لگی. امی، میرے پاس اور کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا. ایک طرف آپ کی زندگی تھی، دوسری طرف میری عزت. یسریٰ دل گرفتگی سے بولی تھی. مر جانے دیتی مجھے تم یسریٰ. اس زندگی کا ہر سانس مجھ پہ بھاری ہو گیا، کیونکہ یہ میری بیٹی کی عزت کے بدلے مجھے ملا ہے. تمہارے باپ کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گی؟ وہ بلک اٹھی تھیں. آنسو تواتر سے ان کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے. امی پلیز یوں مت روئیں. آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں وہ بھی دے دیتی. بس اب چپ ہو جائیں. یسریٰ نے ان کے آنسو صاف کیے، پھر اگلی بات اپنا دل سنبھال کے بولی. امی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اسی میں سب کا بھلا ہے. مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی آپ کے آپریشن اور ٹریٹمنٹ کے لیے، اس لیے میں 1 سال کا کانٹریکٹ کر چکی ہوں. مجھے فلم میں کام کرنا پڑے گا. ایک اور دھماکہ تھا جو اس کی والدہ یسریٰ کے منہ سے سن رہی تھی. ڈرامے کی حد تک تو وہ چپ تھیں، کیونکہ جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی ایک حد میں رہ کے کام کر رہی ہے. لیکن فلم میں کیا کچھ ہوتا ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. یسریٰ، اس کی والدہ اسے بے چارگی اور بے بسی سے دیکھ رہی تھی. یسریٰ اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو پلکیں جھپکا کے نظریں چرا گئی تھی، تاکہ اس کی والدہ اس کے دکھ کو دیکھ کر اور سمجھ کر رنجیدہ نہ ہو جائے. امی، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں مجبور ہوں، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ دوسرے شہر میں شفٹ ہو جائیں جہاں کسی کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ ایک ہیروئن کی ماں ہیں، ورنہ میری بہنوں کے رشتے اچھے اور شریف لوگوں میں نہیں ہوں گے. امی، مجھے میرے سر نے ایک فلیٹ پنڈی میں لے کے دیا ہے جو میری ملکیت ہے. آپ وہاں جا کے رہیں. آپ کی ضرورت کا خرچہ، ضرورت کے پیسے آپ کو وقت پر ملتے رہیں گے. بس آپ جلد از جلد میری بہنوں کی شادی کر دیں، اور کسی سے یہ ذکر مت کیجیے گا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں. نہ میں آپ سے ملنے آؤں گی، نہ آپ مجھ سے ملنے کی کوشش کیجیے گا. لیکن میرے بچے، تم... یسریٰ جانتی تھی کہ اس کی والدہ کیا کہنا چاہتی ہیں. امی پلیز، میری باقی بہنیں عزت کی زندگی جئیں، اس کے لیے ضروری ہے میرا تعارف ان کے ساتھ نہ لگے. میں نہیں چاہتی جو قربانی میں دے رہی ہوں میرے تعارف کی وجہ سے میری بہنیں بھی اسی دلدل میں پھنس جائیں. میرے نام کی وجہ سے آگے آپ کو کہیں بھی عزت نہیں ملے گی. مجھے اپنا تعارف مت بنائیں، کیونکہ میری فلم ریلیز ہونے کے بعد جہاں یسریٰ ہوگی وہاں سے عزت دور بھاگے گی. عزت کی یسریٰ سے لڑائی ہو چکی ہے،
اس لیے آپ عزت کو اپنا لیں۔ سمجھیں کہ بابا کے ساتھ یسرا بھی مر چکی ہے۔ جس ضبط سے یسرا نے یہ باتیں کی تھیں اس کی والدہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ یسرا نے انہیں ایک تلخ حقیقت سے آگاہ کیا تھا جو 100% سچ تھی۔ کوئی جھوٹا آسرا نہیں دیا تھا، کیونکہ ہیروئن پر ہر نظر اٹھتی ہے سوائے عزت کی نظر کے۔ اس کی والدہ اس کی بہنوں کو لے کے جا چکی تھی۔ یسرا روز اپنے اندر کے ضمیر کو سلانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ جسے عمر کے 22 سالوں نے سونے نہیں دیا وہ کہاں اس کے بہکاوے میں آتا۔ خود پہ اٹھنے والی نظریں اور ہاتھ اب وہ پیچھے نہیں دھکیلتی تھی، کیونکہ اس کے بدلے ملنے والے پیسوں سے اس کی بہنیں ایسی نظروں اور ہاتھوں سے محفوظ تھیں۔ وہ میک اپ روم میں خود کو دیکھ رہی تھی جب بنا دستک کے اسد اندر داخل ہوا۔ چلو یسرا، فلم کا ہیرو بھی آ چکا ہے، میں چاہتا ہوں تم اس سے کچھ کلوز ہو جاؤ تو اچھا ہے، تاکہ شوٹ کرتے ہوئے تمہیں پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ یسرا نے ہیئر برش سامنے رکھا، اسد کے ساتھ ہی باہر آ گئی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیرت سے اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔